السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی ایک اہم ترین عبادت ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی ایسے جانور کی قربانی کی جائے جو تمام عیوب، نقص، کمی اور کوتاہیوں سے پاک ہو۔ اگر کسی جانور کے اندر کمی، کوتاہی، نقص، کوئی عیب پایا جا رہا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی ہے، درست نہیں ہوتی ہے۔ اور وہ جانور اگر تمام قسم کے عیوب، نقص، کمی، کوتاہیوں سے پاک ہے تو اس کی قربانی جائز ہو جاتی ہے۔ اب شریعت نے اس سلسلے میں کچھ حدود اور قواعد متعین کیے ہیں کہ اگر جانور کے اندر کوئی ایسا عیب پایا جائے کہ اس کی وجہ سے اس کی قیمت میں، اس کی خریداری کی قیمت میں کچھ کمی آ جائے، گراوٹ آ جائے، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی ایسا عیب ہے کہ اس عیب کی وجہ سے اس کی قیمت میں کوئی کمی نہیں آتی ہے تو اس کی قربانی درست ہو جاتی ہے۔ تو اب ان تمام عیوب کی، کمی اور کوتاہیوں کی اور ان تمام بیماریوں کی جو جانور کے اندر ہوتی ہیں، کس کی قربانی جائز ہوگی، کس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، اسی کے تعلق سے کچھ مسائل آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے سینگ ٹوٹے ہوئے جانور کی قربانی۔ تو دیکھیے، اگر کوئی جانور ایسا ہے جس کا سینگ کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا ہے یا اس کے سینگ کا خول اتر گیا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ لیکن اگر سینگ بالکل جڑ سے اکھڑ گیا ہے، جس کی وجہ یعنی کہ دماغ کی ہڈی میں سوراخ ہو گیا ہے، تو اب اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس جانور کے پیدائشی طور پر ہی سینگ نہ ہوں، یا جو ہے اس کے سینگ تھے لیکن بچپن میں اس کے سینگوں کی جگہ آگ سے جلا دی گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے سینگ نہ نکل سکے، تو کیا اس کی قربانی جائز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ تو اس طرح کے جانور کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہ نکلے ہوں یا بچپن ہی میں اس کے سینگوں کی جگہ آگ سے جلا دی گئی ہو، جس کی وجہ سے اس کے سینگ نہ نکل سکے ہوں، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کان کٹے ہوئے جانور کی قربانی۔ تو اگر جانور کا تھوڑا بہت کان کٹا ہوا ہے، معمولی حصہ، تو اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر کان کا اکثر حصہ کٹا ہوا ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے بغیر کان والے جانور کی قربانی، یعنی اگر کوئی جانور ایسا ہے کہ اس کا پیدائشی اس کے کان نہیں ہے، جب سے وہ پیدا ہوا ہے اس کے کان ہی نہیں تھے، وہ ایسے ہی بڑا ہو گیا، تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ تو دیکھیے، جس جانور کے پیدائشی طور پر ہی کان نہ ہوں تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ اندھے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیے، اگر جانور کی بالکل بینائی ختم ہو گئی ہے، بالکل اندھا ہو گیا ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا، یا اتنی زیادہ اس کی بینائی چلی گئی ہے کہ اس کو دیکھنے میں بہت زیادہ دشواری ہوتی ہے، کھانے پینے میں بہت زیادہ دشواری ہوتی ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کچھ بینائی گئی ہے اور اسے کوئی دشواری نہیں ہوتی ہے، آرام سے چارہ کھا لیتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا درست ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے پوپلے جانور کی قربانی، یعنی جس جانور کے دانت ٹوٹ گئے ہوں تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ تو اس سلسلے میں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر جانور کے سارے دانت ٹوٹ گئے یا اکثر دانت ٹوٹ گئے، جس کی وجہ سے اس کو کھانے پینے میں بہت زیادہ دشواری ہوتی ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر صرف 2-4 دانت ٹوٹے ہیں تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے زبان کٹا ہوا جانور۔ تو اگر کسی جانور کا زبان کا کچھ حصہ کٹا ہوا ہے جس کی وجہ سے اسے کھانے پینے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ لیکن اگر زبان زیادہ کٹی ہوئی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ چرنے پر بالکل قادر نہیں ہے، کھا نہیں پاتا، پی نہیں پاتا، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے دم کٹے ہوئے جانور کی قربانی۔ تو جس جانور کی پونچھ کٹ گئی ہو، پونچھ کا زیادہ حصہ کٹ گیا ہے، اکثر حصہ کٹ گیا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر دم کا کچھ حصہ کٹا ہے، معمولی حصہ کٹا ہے، تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی جانور کے پیدائشی طور پر ہی دم نہ ہو تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ تو اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ کے نزدیک ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، لیکن امام محمد علیہ الرحمہ کے نزدیک ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، اور احتیاط اسی میں ہے کہ ایسے جانور کی قربانی نہ کی جائے۔
ایک مسئلہ ہے لنگڑے جانور کی قربانی، کہ جو جانور لنگڑا ہو گیا ہے کیا اس کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیے جانور اگر اس قدر لنگڑا ہو گیا ہے کہ جب وہ چلتا ہے تو صرف 3 پیروں پر چلتا ہے اور چوتھے پیر کو وہ زمین پر رکھتا ہی نہیں ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر جانور 3 پیروں پر چلتا ہے اور چوتھے پیر کا بھی ہلکا سہارا لیتا ہے، اس کا سہارا لیتا ہے چوتھے پیر کا بھی، تو اس کی قربانی کرنا درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے خشک تھن والے جانور کی قربانی یا اس جانور کی قربانی جس کا تھن کٹ گیا ہو۔ تو اس سلسلے میں یہ یاد رکھیں کہ جانور 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو چھوٹا جانور ہے جس کے 2 تھن ہوتے ہیں جیسا کہ بکری ہے، اور ایک ہے بڑا جانور جیسا کہ گائے ہے، بھینس ہے، جن کے 4 تھن ہوتے ہیں۔ تو جو چھوٹا جانور ہے جس کے 2 تھن ہوتے ہیں جیسا کہ بکری ہے، تو اگر ایک تھن کٹ جائے یا ایک تھن خشک ہو جائے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور جو بڑے جانور ہیں جیسا کہ گائے ہے، اونٹ ہے، بھینس ہے، تو اگر ان کے 4 تھنوں میں سے ایک تھن خشک ہو جائے یا ایک تھن کٹ جائے تو اس کی قربانی کرنا درست ہے۔ لیکن اگر 2 تھن خشک ہو جائیں یا 2 تھن کٹ جائیں تو پھر ان کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے گابھن جانور کی قربانی، یعنی جس جانور کے پیٹ میں بچہ ہے تو کیا اس کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیے جو جانور حاملہ ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہے، اگر اس کی بچے کے جننے کا وقت قریب ہے تو ایسے جانور کی قربانی کرنا مکروہ ہے، اس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر قربانی کر دی گئی تو قربانی ہو جائے گی، لیکن ایسے جانور کی قربانی کرنا مکروہ ہے جبکہ اس کے بچے جننے کا وقت قریب ہو۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے خصی جانور کی قربانی، جو جانور خصی ہے اس کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو اس سلسلے میں یہ یاد رکھیں کہ خصی جانور کی قربانی کرنا جائز ہے، بلکہ افضل اور مسنون ہے، اس لیے کہ خصی جانور کا جو گوشت ہوتا ہے وہ غیر خصی سے اچھا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے خنثی جانور کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یعنی وہ جانور جس کے بارے میں یہ معلوم ہی نہ ہو کہ یہ نر ہے یا مادہ ہے تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو دیکھیے ایسا جانور جس کے بارے میں یہ معلوم ہی نہ ہو سکے کہ یہ نر ہے یا مادہ ہے تو اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے نجاست خور جانور کی قربانی، یعنی جو جانور نجاست کھاتا ہے، گندگی کھاتا ہے، وہ چارہ نہیں کھاتا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے دبلا جانور کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ تو دیکھیے اس بات کو یاد رکھیں کہ جانور اگر اس قدر دبلا ہے، اتنا کمزور ہے کہ اس کی ہڈیوں پر بالکل گودا نہیں ہے، بالکل سوکھا ہوا جانور ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر بس تھوڑا بہت پتلا ہے، تھوڑا بہت دبلا ہے تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، قربانی ادا ہو جائے گی۔ لیکن موٹے تازے جانور کی قربانی کرنا افضل ہے، لہذا موٹے تازے جانور کی قربانی ہی کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کھجلی اور خارش والے جانور کی قربانی، اگر کسی جانور کے کھجلی ہو جائے، خارش ہو جائے تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی۔ تو دیکھیے جس جانور کے کھجلی خارش ہو جائے تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں، جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کھجلی خارش اتنی زیادہ ہو جائے کہ جانور بالکل سوکھ جائے، پتلا ہو جائے اور کھجلی کا، خارش کا اثر اس کے گوشت تک پہنچ جائے تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے بانجھ جانور کی قربانی، یعنی وہ جانور جو بچے نہیں دیتا یا اس نے بچے دینے کے بعد 2-4 بچے دینے کے بعد بچہ جننا چھوڑ دیا تو کیا اس کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ تو دیکھیے جو جانور بانجھ ہے، یعنی یا جو جانور جو بچے ہی نہیں دیتا یا اس نے 2-4 بچے دیے اس کے بعد بچے جننا چھوڑ دیے تو ایسے جانور کو بانجھ کہا جاتا ہے۔ تو ایسے بانجھ جانور کی قربانی جائز ہے، درست ہے، قربانی کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی جانور بالکل صحیح سالم تھا اور اس کو قربانی کے لیے ہم نے خرید لیا اور خرید کر کے اپنے پاس لے آئے، اس کے بعد اس کے اندر کوئی عیب پیدا ہو گیا تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی۔ تو دیکھیے اگر مالدار آدمی ہے تو اس کے لیے اس کی جگہ پر دوسرے جانور کی قربانی کرنا لازم ہے،
اور اگر غریب ہے تو وہ اسی جانور کی قربانی کر سکتا ہے، بلکہ اسی کی جانور کی قربانی کرے، اس کی جگہ پر دوسرے کی نہ کرے۔ اور ایک مسئلہ ہے قربانی کے وقت جانور عیبدار ہو گیا، یعنی قربانی کا وقت آ گیا تھا، اب جانور کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، اور جیسے اس کو ذبح کرنا شروع کرا، اس کے پیر ویر باندھے، تو اچھل کود کرتے ہوئے وہ عیبدار ہو گیا، اس کے اندر کوئی عیب پیدا ہو گیا، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ جانوروں کے تعلق سے کچھ مسائل میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں کہ کس جانور کی قربانی ہو سکتی ہے، کس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اس سلسلے میں جو اہم اور ضروری مسائل تھے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔